رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ ایک دفعہ ہم یہ نا نیک اعمال پائس ڈیڈز جس کے آپ جو فل کرتے ہیں اسلامی ان کو پتہ ہے کہ روزانہ آپ نا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں. تو سیدنا ابن سما رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزر فرام دا پاسٹ فیو 100 years ago ولی تھے. تو ایک دفعہ ایسے ہی سوچا انہوں نے بیٹھتے ہوئے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہوئے کہ میرے کتنے سنز ہوں گے. سوچا انہوں نے روزانہ کتنے سنز کمٹ کرتا ہوں گا 5 10. سوچا کہ اچھا میری ایج کتنی ہو گئی ہے. انہوں نے ایج اپنی کیلکولیٹ کی کہ میری ایج ہے 62 63 ایئرس جو بھی ان کی ایج تھی. تو انہوں نے اس کو ملٹیپلائی کیا کہ میں نے اگر روزانہ 10 سنز بھی کیے ہوں گے تو میرے گناہوں کی تعداد تو لاکھوں کے اندر ہو گئی ہے. اگر کسی کی ایج 50 ہے and he commits 10 sin 10 تو نہیں ہوتے کتنے روزانہ سینکڑوں گناہ ہو جاتے ہیں. منہ کھلتا ہے تو جھوٹ بولتے ہیں, آنکھ اٹھتی ہے تو بدنگاہی کرتے ہیں, کان کیا سنتے ہیں, پیٹ کے اندر کیا جاتا ہے, کتنے سارے گناہ ہیں. انہوں نے کہا میں اگر کاؤنٹ کروں اس کو تو ہزاروں گناہ بن جائیں گے. اور میرے رب نے میرا قیامت کے روز حساب لیا, میرا بنے گا کیا. اللہ کا ایسا خوف ان پر طاری ہوا, اسی وقت ان کی روح ان کے جسم سے نکل گئی, اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا. تو میں سوچوں کہ قیامت کے روز میرے رب نے مجھے کہا کہ پڑھو اپنا اعمال نامہ اور پڑھ کر سناؤ. تو میں کسی کا عیب کھول رہا ہوں, کسی کا ویک پوائنٹ کسی کو بتا رہا ہوں تو نہیں بتانا چاہیے. تو پھر اگر قیامت کے روز میرے عیب میرے رب نے کھول دی تو کیا بنا. کتنی پیاری حدیث ہے نا یہ کہ دنیا میں تم لوگوں کے عیب چھپاؤ, اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمہارے عیب چھپائے گا. اس کا ایک نام ہے ستار, مطلب یہ عیب چھپانے والا, اس کی صفت ہے یہ, وہ عیبوں کے اوپر بندوں کے پردہ ڈالتا ہے. اسی طرح میرے پیار اور محترم اسلامی بھائی, پوائنٹ نمبر 4 جو حدیث پاک میں ہم نے شروع میں سنا کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو, کہ سیف گارڈ یور پرائیویٹ پارٹس, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو. اب اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں ڈیٹیل میں اس کے نہیں جاتا, صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا یہاں پہ. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1-2 دفعہ نہیں 7 مرتبہ 7 times 7 مرتبہ یہ بات سنی. اب سوچے کتنی امپورٹنٹ بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہی کچھ فرما دیں وہی امپورٹنٹ ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 times کچھ فرمائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے he told a story about a man from بنی اسرائیل. تو ایک اسٹوری سنائی, اس بندے کا نام تھا کفل. بنی اسرائیل میں there was a man, his name was کفل. گناہ گار تھا, he was a sinner. تو جب اس کو کوئی گناہ کا موقع ملتا وہ چانس نہیں چھوڑتا تھا, he would commit sin straight away جب بھی کوئی اس کو چانس ملتا. ایک مرتبہ کیا ہوا, there was a famine there, اور ایک عورت اس کے پاس آئی, and the woman was very poor, بہت غریب تھی. وہ پیسے مانگنے کے لیے آئی اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے. تو اب یہ جو کفل نام کا بندہ تھا, اس نے کہا کہ ایک کنڈیشن ہے, پیسے تو دے دوں گا. تو اس نے کہا کیا کنڈیشن ہے. کنڈیشن یہ ہے کہ تمہیں میرے ساتھ منہ کالا کرنا پڑے, برا کام کرنا پڑے. اس نے کہا نہیں نہیں. جانے لگی تو پھر اس کو خیال آیا کہ بچے بھوکے ہیں گھر میں, ماں تھی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلو. اب وہ بندہ جو برا کام کرنے والا تھا کیا نہیں تھا, اس کے قریب ہوا نا اس عورت کے, تو وہ عورت she started shaking, کانپنا شروع کر دیا اس عورت نے اور رونے لگی. تو اس نے کہا بندے نے کہ پیسے دے دوں گا تو رو کیوں رہی ہو, I'm gonna give you money after this, why are you crying for. اس نے کہا کہ میں نے کبھی یہ برا کام آج سے پہلے نہیں کیا, مجبوری کی وجہ سے یہ کام کر رہی ہیں. اور اس نے کہا اچھا تم why you shaking for, تم کیوں کانپ رہی ہو. تو اس نے کہا کہ اللہ کے خوف سے کانپ رہی ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا, اس خوف سے کانپ رہی ہوں. تو اس نے کہا کہ میں تم سے زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ میں اللہ سے ڈروں. اس نے گناہ کیا, میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں اللہ سے ڈروں. ٹھیک, جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا, جو کچھ میں نے تمہیں دیا وہ تمہارا ہے, خدا کی قسم آج کے بعد میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اس بندے نے کہا, اور توبہ کی اسی رات اس کا انتقال ہو گیا. اس بندے نے توبہ کی سچی, اسی رات انتقال ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعہ سنانے کے بعد کہ جب صبح ہوئی نا, وہ بندہ جس نے دون ہو ریپینٹ, کفل نام کا بندہ, اس کے ڈور پر, اس کا جو مین گیٹ تھا اس پر لکھا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالی نے کفل کی بخشش و مغفرت فرما دی. اس کے دروازے پر لکھا ہوا. دیکھیے اس برے کام سے, یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے سے کیسا اللہ تبارک و تعالی نے اسے انعام دیا. اور ویری کوئکلی I'm going to come to the point number 5, کیا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو, لو یو گیز. وائے کیوں امپورٹنٹ ہے یہ, آپ نے اعلیٰ حضرت کا